اب آپ آگے دیکھیں، انسان کو مشکلات آزمائش میں کیوں مبتلا کیا جاتا ہے؟ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات رکھے ہیں کہ انسان کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون اپنے ایمان میں سنجیدہ ہے اور کون سنجیدہ نہیں ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ آزمائشیں اس لیے بھی آتی ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کون اللہ کی رضا پر صبر کرتا ہے اور کون نہیں۔ آزمائش کے بعد انسان کا نفس پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد و مومن عورت پر اس کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، جس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے مومن ایسے ہی اجتناب کرتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2399۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کن لوگوں کا امتحان سخت ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیغمبروں کا، پھر جو ان کے بعد مرتبے میں افضل ہیں، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں، اور آدمی پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ اگر اس کا دین سخت اور قوی ہوتا ہے تو اس کی مصیبت بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر اس کے دین میں نرمی ہوتی ہے تو اسی انداز سے وہ مشکل آتی ہے، یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور کوئی گناہ اس پر باقی نہیں رہتا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4023۔ سوال یہ ہے کہ آزمائش میں انسان کیا کرے؟ انسان فتنوں کو پہچانے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، صبر کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور دعا کرے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانے کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کی طرف دل سے توجہ کرے، پھر اس کو یاد رکھے، اس کا شکر ادا کرے اور اس کا ہو کر رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، میرے لیے آسمان سے گر جانا اس امر سے بھر کے پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کے بارے میں لب کشائی کہوں اور کہوں کاش ایسا فیصلہ نہ ہوتا۔ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر اجر عطا فرما، بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و بدلہ ضرور دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کو کوئی رنج اور مصیبت پہنچے، اس کو وہ وقت بعد میں یاد آئے، پھر یاد آئے، جب وقت گزرنے کے بعد پھر یاد آئے اور وہ انا للہ پڑھے، تو مصیبت کے صبر کے وقت جو اجر ملا تھا وہی اب بھی ملے گا۔ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ بشر الصابرین سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور ہر اس شخص کو جو بشارت دینے کی قدرت رکھتا ہو کہ اس کو اچھے انجام کی خوشخبری ہے۔ صبر کرنے والوں کو بے حد و حساب اجر دیا جائے گا، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، اب یہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورۃ زمر آیت نمبر 10 میں، آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندے جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بڑی بھلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر اور یقین اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ زندگی میں آزمائشیں آتی رہتی ہے، اس لیے زندگی میں صبر بھی کرتے رہنا چاہیے، اور مصیبت آنے اور مصیبتوں کی یاد آنے پر انا للہ پڑھنا چاہیے، اور آخرت کی یاد آنے پر بھی پڑھنا چاہیے۔ صبر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہدایت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 157، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون،
یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے۔ صبر اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا بھی ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کا نعم البدل عطا کرتا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر وہ مسلمان شخص جس کو مصیبت اپنے نرگے میں لے لے اور وہ زبان سے وہی کلمات نکالے جس کے نکالنے کا اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حکم دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں صبر سے ثواب سے نواز دے اور اس کا نعم البدل عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور نعم البدل بھی عطا فرماتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے 918۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔